بہت شکریہ شہزاد بھائی. آج 9 ذی الحجہ پاکستان میں اور 10 ذی الحجہ سعودی عرب میں جو ہے وہ حجاج اکرام وہاں حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اور بہت مبارکباد آپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں یہاں بیٹھ کر حج اور قربانی کے حوالے سے تذکرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ہم جہاں تلاوت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم کی ذات مبارکہ کی بڑی اہمیت سمجھائی اور بیان کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ممتحنہ میں ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، جس طرح حضور کے لیے فرمایا سورہ احزاب میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسی طرح سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ رکھا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے تناظر میں اور احادیث طیبہ کے تناظر میں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلام وہ بیس کرتا ہے حضرت ابراہیم کی جو نظریہ تھا اور سوچ اور فکر تھی. حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات قرار دی گئی. میں یوں سمجھتا ہوں، اور قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ، اور جہاں کہیں مشکل آئے، آپ کو آزمایا جا رہا ہو، وہاں حضرت ابراہیم کی زندگی کو آپ پڑھیں، آپ کو قلبی سکون ملے گا. حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں تو 80 برس یا بعض روایات کے مطابق 100 برس تک، 100 برس کی عمر میں دعائیں کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے پھر 80 برس یا 100 برس کی عمر میں جا کر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی. اتنا عرصہ دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے اولاد نرینہ کے لیے. اور جیسے ہی حضرت اسماعیل ملے تو فرمایا کہ اسماعیل کو اپنے پاس نہیں رکھنا، بلکہ اس کو چھوڑ آؤ. کہاں؟ وادی ذی زرع. وادی ذی زرع وہ وادی جہاں تری اور سبزہ اور پانی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. بیت اللہ صحرائی علاقہ ہے، ارد گرد جہاں زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا، اس کے علاوہ بیت اللہ کے ارد گرد کوئی کنواں، کوئی پانی کا وجود نہیں ہے. وہاں چھوڑ آئے، اور پھر تیسرے مقام پر چھوڑ کر آ گئے. اور پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، یعنی اس سے بعض علماء بلوغت بھی لیتے ہیں کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے. 80 برس تک دعائیں کرتے رہے. اس کے بعد ملے، اور ملے ایسے کہ چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد یعنی کہ گود کا بچہ چھوڑ کر آئے، اور جب بالغ ہوئے تو واپس جانے کی اجازت ملی. اور واپس بھی گئے تو جناب دیکھیں کہ جناب کہا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا، کھلونا بھی لے کر نہیں جانا، بلکہ ہاتھ میں چھری لے کر چلے جاؤ. ہاتھ میں چھری لے کر چلے جاؤ. فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم گئے ہاتھ میں چھری اور کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. سامنے بیٹا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا یعنی کہ اس کے جوابی جملے کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جان. یہاں میں آڈینس کو اور ہمارے ناظرین کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے لیے نمونہ حیات ہے نا. ہمارے ہاں معاشرے میں جہاں کہیں فلموں ڈراموں اور چیزوں سے ہمارا کلچر لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی جب ہم کہتے ہیں ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، تو اس میں سوچیں کہ حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے اپنے بچے کو، اور بلوغت کے بعد واپس پہنچے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے بچے کو. آج ہمارے معاشرے کا والد اگر کسی مجبوری کی بنا پر کہیں دور ہو، یا اگر گھر میں بھی موجود ہو اور کام کرتا ہے، تو اگر تھوڑی سی وہ گھر پہ توجہ کم دیتا ہے تو زوجہ اور اولاد کا جو رویہ ہے اس سے تبدیل ہو جاتا ہے. جناب ہمارے کھانے پینے کا انتظام کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں چیز کا کیا ہوگا.
یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم تو چھوڑ کر چلے گئے اور ایسی جگہ پر جہاں پانی بھی نہیں ہے. آج جو صفا مروہ کے درمیان حاجی دوڑ رہا ہے یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے. حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دیوانہ وار دوڑ رہی ہیں. ذمہ داری تو حقیقتاً دیکھا جائے تو مرد کی ہے, حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم تو اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر چلے گئے, اللہ کے فرمان کے مطابق چھوڑ کر چلے گئے. جب واپس حضرت ابراہیم آتے ہیں تو اولاد کے لہجے میں والد کے لیے وہی محبت ہے جو ساتھ رہنے والے والد کے لیے ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یا ابت افعل. حالانکہ دیکھا جائے تو ظاہری طور پر سفاکیت ہے کہ اتنے عرصے بعد آئے اور ہاتھ میں چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے پیارے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, بے شک آپ مجھے عنقریب صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی کہ آپ دیکھیں, اندازہ کریں کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی حضرت ہاجرہ کی وہ یوں سمجھیں کہ تربیت کا اثر تھا کہ جو آج ہماری معاشرے کی والدہ کو اپنی اولاد کی تربیت ویسی حضرت ہاجرہ کی طریقے پر اور حضرت ابراہیم کا جو حضرت اسماعیل نے ادب کر کر دکھایا ہے اسی طور پر ہمارا معاشرہ جب چلے گا. آپ نے قربانی کے حوالے سے پوچھا تھا تو میں تمہیداً وہاں جا رہا تھا, آگے آپ چلے تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے.